مالک شکر ہے بھلے رنگ صاف نہیں ہے لیکن جو عورت ملی ہے یہ کردار کی بھی صاف ملی ہے، چہرے کی بھی صاف ہے۔ بہت خوب۔ اس لیے میری بہن میری بیٹی بیوٹی پارلر بند کرو، چہروں کو عبادت سے سجاؤ، ریاضت سے سجاؤ۔ نوجوانوں اکثر کوشش یہی کرنی ہے ہمیں کہ یہ جو مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں یہ فسادات سارے ختم کرنے ہیں۔ بھائی استقبال کا بھی مسئلہ ہو گیا، برات کا بھی مسئلہ ہو گیا، میت کا تب کریں گے جب کوئی مرے گا انشاءاللہ۔ آج زندوں کی باتیں کرنی ہے، مرنے کی بات ہے انشاءاللہ، کسی کو مرنے کی بات نہیں۔ آج افسر صاحب ہمارے دوست فرما رہے ہیں، سینئر ساتھی ہیں ہمارے، کہہ رہے ہیں کسی کے 40 میں نہیں ہو جائے گی۔ اب دعا مت کریو اللہ کرے کوئی مر لے، مولانا کو بلا لیں گے، مولانا بھی 6 مہینے تک خالی نہیں ہے، حساب لگا کے 40 میں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ مالک انشاءاللہ ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گی، وہ ایسے بہانے ہوتے رہتی ملاقاتوں کے، بس کوشش یہ کریں اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے نا، ہوش کے ناخن لیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے نہ کریں، کسی کے مقدمے ہیں تو کیس ختم کر لیں، بھائی بھائی کو پریشان نہ کریں، لالچ میں آ کے کسی کو مٹانے کی کوشش نہ کریں۔ ویسے ہی دنیا ہماری دشمن ہو گئی ہے، ہمیں اپنی قوم کی بقا خود کرنی ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے رب نے ہمیں ایک دوسرے کے جسم کا حصہ بنا دیا ہے، ایک دوسرے کا حصہ بنایا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے کو بنایا ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے میرے بھائیوں، خصابی پٹھانی زمینداری جیب میں رکھ لو، کسی کو وقتی طور پہ بے وقوفی سے غصہ آ جائے 2 باتیں ہنس کے ٹال دیا کرو، 2 باتیں گالیوں کی سن لینا بہتر ہوتی ہے زندگی بھر کے مقدمے لڑنے سے۔ میرے بھائیوں نوجوانوں خاص کر کے تم سے گزارش ہے، تم یہ جو موبائل میں نا 3 بجے تک PUBG کھیل رہے ہو اور یہ گیم کھیل رہے ہو، جوئے کھیل رہے ہو، یہ بند کرو، یہ زندگی تباہ کر دیں گے۔ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو قلم سنبھالو، کتابیں سنبھالو، اپنی زندگی کو روشن کرنا ہے تو مدرسوں اور اسکولوں میں جا کے تعلیم حاصل کرو۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے ہمیں روکنے کی، کبھی اسکول کے بچے کو مسلم ہونے کی وجہ سے اتنا مار دیا جاتا ہے کہ بچہ ٹیچر کی مار سے مر جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک بچے کو 7 دن تک بھوکا رکھنے کے بعد گلا کاٹ دیا گیا، صرف اس لیے بچہ 5 سال کا تھا، مسلمان تھا۔ یہ حالات ہماری قوم کی دشمنی پہ لوگ اتر آئے ہیں، یہ کنڈیشنز ہماری ہو رہی ہیں، ہمیں ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدرسے میں ٹیچر اس لیے مارتے ہیں تاکہ بچے پڑھنا بند کر دیں، ڈر سے آنا بند کر دیں۔ پڑھو، آگے بڑھو، اگر قلم نہیں ہوگا تو کوئی گنتی تمہاری نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے۔ اگر آج تم 18 سال کی عمر تک PUBG کھیلو گے، پھر 20 سال کی عمر میں کٹورے لے کے ہاتھ میں بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں تو غلط سوچتے ہو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ مسلمان نام دیکھ کے نکال دیا جاتا ہے، غلط سوچتے ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے 1%، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کسی مرض کا علاج بن جاؤ، مریض خود تمہارے دروازے تک آئے گا۔ کسی چیز کی ضرورت بن جاؤ، ہر شخص تمہاری دروازے تک آئے گا۔ ابوالکلام آزاد کہنے کو مسلمان ہے، لیکن جب وہ سائنٹسٹ بنا تو اس کی ضرورت ملک کو پڑ جاتی ہے۔ آپ کو کتنے ایسے نام بتاؤں کہ یہاں نام دیکھ کر کے ترقی نہیں، کام دیکھ کے ترقی کی جاتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا لوک ڈاؤن میں دکانیں بند تھی، بڑے جھگڑے رہتے تھے، کلوا ملوا کی دکان پہ نہیں جائے گا، دنچن کی دکان پہ نہیں جائے گا، لیکن لوک ڈاؤن میں جب کوئی آدھا شٹر کھولتا تھا تو بیڑی پینے والے، مسالہ کھانے والے، تمباکو کھانے والے پھر یہ نہیں دیکھتے تھے دکان کس کی کھلی ہے، یہ دیکھتے تھے ملے گا کہاں، جہاں ملا ہاتھ ڈال کے لے لیا۔ 10 کی چیز 20 میں خریدی، 20 کی 50 میں خریدی، دشمن کی دکان پہ چلے گئے، اپنوں کی دکانوں پہ چلے گئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جب ضرورت آتی ہے پھر ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، برادری نہیں دیکھی جاتی ہے، پھر کام نکالا جاتا ہے۔ تم کسی چیز کی ضرورت بن جاؤ، کرم دیکھ کے نہیں، تمہاری قابلیت دیکھ کے تمہیں کرسی دی جائے گی۔ پڑھو، آگے بڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر پڑھے لکھے انسان کو نوکری نہ بھی ملتی ہے تو کم سے کم معاشرے میں عزت ضرور ملا۔ جی اگر پڑھ لکھنے کے بعد ہمیں نوکری سروس نہ بھی ملی، کم سے کم سامنے والے کی نظر میں یہ بھرم رہتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے۔ صرف سامنے والے عام آدمی نہیں، ادھیکاری بھی سنبھل کے بات کرتا ہے پڑھے لکھے آدمی سے۔ سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ نہیں رہتے۔ اس لیے سماج میں تعلیم عام کرو۔ موبائل بند کر دو میرے بیٹے، یہ تھوڑی دیر کا چسکا ہے، موج مستی ہے، اگر نہیں پڑھے تو پھر پوری زندگی رونا پڑے گا۔
پوری زندگی رونا پڑے گا. کئی سارے نقصانات ہیں, کان خراب ہو رہے ہیں, آنکھیں خراب ہو رہی ہے, صحت خراب ہو رہی ہے. ہاں 12ویں میں نا اس کو جھنڈا لیے دیکھا محمود حسن, جھنڈے سے ہلکا خود تھا. ہاں, اور جب اس نے کہا لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے تو میں دیکھ رہا تھا جھنڈے سے زیادہ خود ہل گیا تھا. یہ جوانیاں رہ گئی ہماری. تھپڑ مار دے کوئی کسی کا پنکھا بنا دے گا بجلی. یہ جوانی ہے, بتاؤ کیوں ہے یہ 3 بجے تک موبائل چلا جائے. نیند پوری کرو. ہم سے پوچھو نیند کتنی قیمتی ہے, ہمیں سونے نہیں ملتا ہے. جی 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 سونے نہیں ملتا. ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو سوتے ہوئے تو رشک آتا ہے, یار کتنا سکون میں کہ یہ نیند بھر سو رہا ہے. ہم بتائیں تمہیں نیند کیا ہوتی ہے؟ تمہیں تو بستر ملا ہے, چین ہے, پھر بھی ٹائم سے نہیں سو رہے. 10 بجے اٹھ رہے, آنکھیں مشق کرے, امی چائے دے دے, سورج یہ آ گیا. اما نے چائے دی 11 بج گئے, اسکول کب جائے گا تیرا باپ جائے گا اسکول؟ 11 بجے سو کے اٹھے گا چائے پی کے, اسکول تیرا باپ جائے گا؟ اور پھر جاگا بھی سرکاری اسکول میں تو کھچڑی کھلا کے رہتے ہیں, چل بھیج ہو گئی تھیلیاں میں پلیٹ لیے جا رہے ہیں. کتابوں سے زیادہ اہمیت پلیٹوں کی. میں سارے پردھانوں سے گزارش کروں گا تعلیم پہ دھیان دو. پردھانی بچانے کے چکر میں خالی کھچڑی نہ بانٹو. یہ قوم تو کھاتی رہے گی. جسے فری کے کھانے کی عادت پڑ جائے گی وہ پھر کچھ نہیں کرنے والی. محنت کے عادی بنو. فری کا سونا بھی ہو تو پھینک دو, محنت کی مٹی ہو تو مجھ جیب میں رکھ لو. اللہ سونے کو بھی برکت بنا دیتا ہے, مٹی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو یہ کھچڑی کھا کے آگا اور 10ویں میں ٹیچر سے سیٹنگ کر لے گا, نقل کرا دی بھئی, وہ تو لے گا 5000 نقل کرا دیتا, کہتا بڑا اچھا ٹیچر ہے, پاس کرا دیا. خالی نمبروں سے کام نہیں چلے گا بھورا. انٹرویو میں بھی بیٹھا جاتا ہے. انٹرویو میں 5ویں کا سوال پوچھے تو بغلے جھانک رہا, کہہ رہا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہٹا دیا. نہ تیری کھچڑی لے کے ڈوب گئی تجھے, تیری نقل نے تباہ کر دیا تجھے. ایسے اسکول بند کراؤ اپنے علاقے کے جہاں پہ نقل چلتی ہے. کہ تو بچے جاگیر رہے, دوبارہ ہے, لیکن بچوں کے ساتھ دھوکہ کیا جائے یہ گوارا نہیں. وقتی طور پہ اچھا لگتا ہے کہ ٹیچر نے نقل کرائی, اچھا کیا, لیکن غلط ہے. غلط ہے, بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے. اس لیے پڑھیں گے, آگے بڑھیں گے, پھر دیکھنا انشاءاللہ مستقبل روشن ہوگا. فرمایا گیا اے ایمان والو, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تمہاری وضع, قطع, گفتار, رفتار سارا تمہارا ایسا ہو کہ دیکھنے والا دور سے دیکھ کے کہتے کوئی مسلمان جا رہا ہے. آپ تو نام پوچھو نا تو دھاگا باندھ رکھا ہے یہاں پہ. حاجی جی دھاگا اور کنڈل بھی پہننے, داڑھی کچھ ہے ہی نہیں ہو, پینٹ شرٹ میں اسٹیشن پہ پوچھتے ہوئے بھی ہیبت لگا ہے, پوچھے کون ہے, کہیں مسلمان ہی نہ ہو. سوچے یار مجھے مسلمان نہ مان لے, کیا نام ہے بھیا, تو کہہ رہے عبد القادر. عبد القادر نہیں, اس کا دھاگا دیکھو, کندل دیکھو, ایک تو گردن پہ جنہیں بچھو بنوائے گھوم رہا تھا, اور وہ بھی مسلمان ہی تھا. ڈرامے بنا دیے یار. مسلمان بنو, مسلمان چہرہ بتا دے حضور کا غلام. کردار سے لگنا چاہیے, طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے, لہجے میں پیار ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ ہونی چاہیے. حسد ختم کرو, جلن ختم کرو. یہ جو ٹھیکیدار میر آپ وزیر بیٹھے ہوئے نا تعویذ والے, ان کا بند کرو رستہ. اور اگر کام نہ بنا کرے مصلح بچھا لیا کرو. خدا کی قسم جب کوئی کام کہیں نہیں بنتا ہے تو وہ کام رب کی بارگاہ میں مصلح پہ آ کے بن جایا کرتا ہے. مصلح پہ آ کے بن جایا کرتا ہے. مصلح پہ آ کے. برا نہ ماننا, بہت سے قلم لایا میرے پاس, تو ذرا اپنے دیو کیا کرتے گا, کہہ رہا کل کوئی امتحان ہے. تو میں نے کہا میری پونچھ سے اگر آئی ایس بنتا تو میں پورے گاؤں کو اپنے آئی ایس بنا لیتا. پڑھاتے ہی محنت تو کر لے, رات بھر گیم کھیلا, صبح کو فون بک مار رہا اس میں. پہلے حصے کا کام کرو, پھر دعائیں کرو. محنت کرو, پھر دعا کرو. خدا کی قسم اللہ تمہیں کبھی نراش نہیں رکھے گا. محنت کیجئے, پھر دعا کیجئے, اللہ برکتیں دے گا, کامیابیاں دے گا. بس جو ہوئے اغلا تم کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی میں دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا, پھول کھلیں گے, زندگی رہی, پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, سدا خوش رہو, یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے. لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.